نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کل میں نے آپ کو حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ایک دانشمندانہ فیصلے کے حوالے سے ایک آیت بیان کی تھی۔ اسی بہانے سے مجھے یاد آیا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے 2 انبیاء کے فیصلے کا بھی ذکر کیا ہے۔ ویسے تو اس رکوع میں کافی سارے انبیاء کا ذکر خیر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سب پر اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے کہ یہ میرے برگزیدہ بندے تھے، ان پر میں نے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں۔ مثلا منوحن اذ نادا، کہ جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ ونجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، اور اس کو اور اس کے گھر والوں کو، ان گھر والوں میں مسلمان بھی شامل تھے کچھ، ایک عظیم کرب سے نجات دی۔ کرب میں نے دکھ، یہ بڑا دکھ ہوتا ہے گمراہ قوم کا جو کسی مصلح کو درپیش ہوتا ہے۔ فرمایا وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے اس کی مدد کی، نوح علیہ السلام کی، اس قوم کے مقابلے میں جس قوم نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ انہم کانوا قوم سوء، وہ بہت برے لوگ تھے۔ فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے سب کو ڈبو دیا، وہ برے لوگوں کو۔ اور داؤد اور سلیمان، اور داؤد اور سلیمان پر بھی ہم نے بڑے انعام فرمائے اور ان کو بہت اچھی صفات سے نوازا اور ان کو قوت فیصلہ عطا فرمائی۔ اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دیا کہ دیکھو، ہم نے جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے 2 فریقین کے درمیان، تو ہم نے دونوں کو، باپ بیٹا تھے نا، داؤد علیہ السلام باپ تھے، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، تو ہم نے داؤد اور سلیمان دونوں کو جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ان کو قوت فیصلہ عطا فرمائی اور دانشمندانہ فیصلوں کی توفیق عطا فرمائی۔ تو فرمایا وہ کس کھیتی کے بارے میں جھگڑا ہوا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر میں اس کو وضاحت سے بیان کیا۔ ہوا یوں کہ 2 فریق تھے، 2 آدمی تھے، ایک کھیتی باڑی کرتا تھا، اس کا کھیت تھا، اور دوسرا جو تھا وہ بھیڑ بکریاں پالتا تھا، چراتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کھیتی جب خوب تیار ہو چکی تھی تو اس کی بھیڑ بکریاں کہیں چھوٹ گئیں یا رات کو کہیں باڑے سے نکل گئیں، اور اس کی ساری کھیتی انہوں نے صبح تک نا، وہ جو کنال 2 کنال تھی وہ سب صاف کر دی۔ سارے 40 50 60 70 100 بھیڑ بکریاں ہوں، اور کھیتی ایسی جو ان کی مرغوب ہو، مرغوب کھیتی ہوتی ہے جس طرح کھیروں کی بیلیں یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں، تو انہوں نے صاف کر دی چٹ کر کے۔ اب وہ صبح حالت دیکھی تو حضرت داؤد علیہ السلام خلیفہ وقت تھے، ان کی خدمت میں فیصلہ آ گیا، مقدمہ آ گیا کہ حضور میری تو یہ کھیتی چاٹ گیا اور اس کی بھیڑ بکریاں، اس کا فرض تھا کہ باندھ تھا یا پیچھے اس کا کوئی خیال رکھنے والا ہوتا، تو اس کی بھیڑ بکریاں میری ساری کھیتی چاٹ گئی، میں غریب آدمی ہوں،
اب میں تو مارا گیا. ہاں جی. اس نے کہا جی بس وہ بے احتیاطی ہوئی ہے رات، پتہ نہیں دروازہ کھلا رہ گیا یا کیا ہوا، میرا تو کوئی قصور نہیں بنتا، یہ تقدیری بات ہے. ہم نے کہا نہیں، چاہے تقدیری ہے پھر بھی بہرحال جو مال رکھتا ہے حفاظت اس کے ذمے ہوتی. اب فیصلہ آن پڑا آپ پر، تو آپ نے انصاف کے مطابق فیصلہ فرمایا. انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ جس کا جو نقصان ہوا ہے اس کو نقصان وہ پورا کیا جائے. اب وہ حساب کتاب کیا گیا تو جتنی کھیتی اجڑی تھی یا جتنا اس کا نقصان ہوا تھا وہ ساری کی ساری کھیتی کی قیمت لگائی گئی. ادھر وہ سستا زمانہ تھا، شاید 2 4 5 روپے میں بھیڑ بکری ملتی ہوگی. صاف بات ہے 1.25 روپے کا بکرے کا گوشت تو میں نے بچپن میں لیا ہوا ہے یا میری والدہ میں منگوایا کرتی تھی. یہ 1949 کی بات ہے. یعنی 2.5 روپے شاید اس زمانے میں دیہڑی ہوتی تھی مستری کی اور 1 روپیہ مزدور کی. شاید آپ میں سے بھی کسی کو تھوڑا بہت کوئی تصور ہے. بہرحال تو وہ اس کے بھیڑ بکریوں کی قیمت آنک کی گئی، لگائی گئی. تو جتنے کی کھیتی بنتی تھی اتنے کی بھیڑ بکریاں تھیں. تو آپ نے فیصلہ فرمایا. پھر فیصلہ یہی ہے کہ بھئی یہ بھیڑ بکریاں سب تیری ہو گئی، تو لے لے، بھئی اس کو دے دو. فرض کیجئے 10,000 کا نقصان ہے اور 10,000 کی بھیڑ بکری ہیں تو وہ گئی اس میں. اس وقت ابھی سلیمان علیہ السلام ابھی بچے تھے. یہ فیصلہ انصاف کے مطابق تھا اور شریعت داودی کے تقاضوں کے عین مطابق تھا اور حق تھا. کوئی غلط فیصلہ نہیں تھا. لیکن سلیمان علیہ السلام جو بچے تھے ابھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض بچوں کو بہت زیادہ ذہانت بخشی ہوتی ہے. کئی بابے اتنی بات اخذ نہیں کرتے میری جتنی عام میں سے بعض بچے اخذ کر دیتے ہیں. ان بچیوں میں بھی بعض اوقات میں سوال کرتا ہوں تو اس کا جواب 1-2 بچیاں اپنی استانیوں سے بہتر دیتی ہیں. میں جھوٹ نہیں بولتا. ہم زندگی کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں، دکھی بھی اگرچہ ہیں ہم، لیکن مزے بھی بڑے لے رہے ہیں. ہے آدمی بجائے خود ایک معشر خیال، ہے آدمی بجائے خود ایک معشر خیال. ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. ہم اکیلے بھی ہوں تو ایک محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں. جو بندے کا دماغ کام کرتا ہو اور وہ ہر بات کو پرکھتا ہو، تولتا ہو، سوچتا ہو، اس کا نتیجہ اخذ کرتا ہو، وہ اکیلا نہیں ہوتا. مرزا غالب مرحوم نے یہ شعر اسی مفہوم میں کہا کہ ہے آدمی بجائے خود ایک معشر خیال، خیالوں کا ایک معشر. معشر میں بہت سارے لوگ ہوں گے نا. ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. تو چلتے پھرتے بہت ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں. جی تو میں کیا عرض کر رہا تھا بھلا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا. اب اس طریقے سے وہ بیچارہ بھیڑ بکریوں والا تو اجڑ گیا. اب وہ تو بچ گیا، یہ اجڑ گیا. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ کریم نے بچپن میں ہی بہت زیادہ تدبر دانش مندی سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں کیا کروں، میرا مقصد خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ بیٹے کا علم باپ سے زیادہ ہوتا ہے، اور نہ ہی ایسا میں کہہ سکتا ہوں اور نہ ہی ایسا تھا. اور آپ نے فیصلہ درست ہی فرمایا تھا
اللہ فرماتا ہے بداؤد و سلیمان، ہم نے داؤد اور سلیمان دونوں کو ہی علم اور قوت فیصلہ عطا فرمائی۔ اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت فی غنم القوم، جب اس کھیتی میں قوم کی بھیڑ بکریاں آن پڑیں اور کھچر گئیں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کو مشاہدہ فرما رہے تھے، ہم دور نہیں تھے، تم ہمیں دور سمجھتے ہو، ہم پاس ہوتے ہیں۔ جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہم ان کے اس فیصلے کے گواہ تھے، موجود تھے، سامنے دیکھ رہے تھے سارا منظر۔ فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے سلیمان کو ایک بات سمجھا دی، سجھا دی کہ یہ فیصلہ تو بتا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام بڑے ادب کے ساتھ بولے کہ ابا جی یہ فیصلہ، شاید آپ نے ان کی طرف دیکھا ہوگا، کیونکہ باپ بیٹے کی تربیت کے حوالے سے بھی تو دیکھتا ہے نا کہ کیا رائے ہے۔ جس طرح آپ کو کل میں نے بتایا نا، جب حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہ مقدمہ سنا تو آپ نے امام حسن کی طرف دیکھا، یاد ہے تیری کیا رائے، نہیں بھول جاتے ہیں آپ لوگ کہ آپ کی کیا رائے، تو کیا جواب دیا تھا اگر آپ نے یاد رکھا تھا؟ امام حسن نے کیا کہا تھا؟ بس پتہ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ ابا جی اگر اس نے ایک بندے کو قتل کیا ہے تو ایک بندے کی زندگی بچائی بھی ہے، لہذا اس کے بارے میں ایسا فیصلہ کرنا چاہیے کہ جس میں اس کو نقصان کا خطرہ نہ ہو بلکہ فائدے کا خطرہ بھی ہو، اور ایسی صورت نکالنی چاہیے کہ جس کا نقصان ہوا، جن کا بندہ مارا گیا ان کو بھی فائدہ پہنچے، اور جس نے مارا اس نے ایک زندگی بچائی اس کو بھی فائدہ پہنچے۔ میرے خیال کل آپ آئے ہی نہیں تھے سارے لوگ، میرا خیال آپ فرما رہے کہ ہم نے آپ کے دین ہمارے پر چھوڑ رکھا ہے کہ جو چاہے سنا لیں، جو چاہے یاد رکھ لیا کریں، جو چاہے بلا دیا کریں، سب نے آپ نہیں کرنا ہے جو کچھ کرنا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جی ایک اور فیصلہ بھی ہو سکتا تھا اور وہ شاید اس سے بہتر ہوتا۔ تو میں ہاں بیٹا تم بتاؤ وہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ یوں بھی فیصلہ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں کہ یہ جس کی بھیڑ بکریاں ہیں یہ اپنی بھیڑ بکریاں اس کے حوالے کر دے جس کی وہ کھیتی چر گئی ہیں، اور وہ ان بھیڑ بکریوں کو پالے بھی اتنا عرصہ اور ان کا دودھ سے فائدہ بھی اٹھائے، اور اس کو کہا جائے کہ یہ اس کھیتی کو بیجے، بوئے، اور اس کو پانی دے اور تیار کرے۔ جب یہ کھیتی اس لیول کو پہنچ جائے جیسی پہلے تھی تو اس وقت کھیتی والا اپنی کھیتی لے لے اور بھیڑ بکریوں والا اپنی بھیڑ بکریاں لے لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے کو بہت پسند فرمایا، آپ نے فرمایا ہاں یہ بہتر فیصلہ، کہ اس میں ایک فریق کی بالکل بربادی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں ایک فریق کی بالکل بربادی ہے اور اس میں دونوں کی آبادی ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہی فیصلہ نافذ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا ذکر کیا کہ ہم نے سلیمان کو یہ بات سجھا دی، سمجھا دی، یہ ہمارا کرم تھا سلیمان پر۔ کلنا آتینا حکما وعلما وسخرنا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر، اور سب پر ہمارا کرم تھا، سب کو ہم نے حکم یعنی قوت فیصلہ دی تھی اور علم نبوت عطا فرمایا تھا، اور داؤد علیہ السلام پر تو اور بھی احسان فرمایا تھا کہ اس کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا۔
والطیر اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا. یہ داؤد علیہ السلام پر یہ احسان مزید فرمایا تھا کہ پہاڑ بھی ان کے مسخر تھے اور پرندے بھی ان کے مسخر تھے. اب پہاڑ کس طرح مسخر تھے کہ پہاڑوں کو حکم دیتے تو پہاڑ چل پڑتا. اور پرندوں کو یوں مسخر کیا تھا کہ جب آپ زبور شریف کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ نے وہ لحن داؤدی مشہور ہے عطا فرمایا ہوا تھا. جب تلاوت فرماتے تو پرندے، اور یہاں تو پرندے کا دوسری جگہ باقی جانوروں کا بھی ذکر کیا ہے کہ وحوش و طیور، پرندے اور درندے اور چرندے اور سارے کے سارے حیوانات آپ کے ارد گرد آ کر بیٹھ جاتے ہیں. حتیٰ کہ شیر بیٹھا ہوتا اور ہرن بھی بیٹھا ہوتا، بھیڑیا بیٹھا ہوتا اور بکرا بھی بیٹھا ہوتا، کبوتر بیٹھا ہوتا اور باز بھی بیٹھا ہوتا، چڑیاں بھی بیٹھی ہوتی اور بلیاں بھی بیٹھی ہوتی. یعنی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تحذیر کی تھی آپ کے ارد گرد سارے پرندے مسخر ہو کر، چرندے پرندے درندے وہ ارد گرد حلقہ باندھ لیتے اور زبور شریف سنتے. بلکہ ان پہاڑوں میں پہاڑوں میں بعض گشت پیدا ہوتی ہے. یہ ایکو جو ہے وہاں سے لی گئی ہے. یہ ایکو جو ہوتی ہے، ایکو نہیں سنا آپ نے؟ یہ ساؤنڈ سسٹم میں ایکو نہیں ہوتی، ایکو کہتے صدا، بعض گشت جو ہٹ کے لوٹ کے آتی ہے. یہ ایکو کہاں سے لی ہے؟ اسی سے پہاڑوں کے درمیان بیٹھ کر آواز دے نا تو وہ ٹکرا کر لوٹتی ہے، اس سے سائے بعض گشت میں حسن پیدا ہوتا ہے. پھر مسجدوں میں گنبد بنائے گئے، وہ بھی اس لیے بنائے گئے کہ گنبدوں میں ایکو پیدا ہوتی ہے. آپ بابا جی کے مزار میں قرآن پڑھتے ہیں تو ایکو پیدا ہوتی ہے نہیں، تو حال میں بھی پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو صدائے بعض گشت ہوتی ہے پہاڑوں سے لوٹ کے زبور شریف کی آواز گونجتی اور بڑا ہی مزہ آتا. تو پہاڑ بھی تسبیح کرتے اور ان کی تسبیح سنائی دیتی، پہاڑوں کی تسبیح سنائی دیتی. اللہ تعالیٰ اس کو ساری کو بات کو جو لپیٹ کر کہہ رہا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، کہ ہم نے مسخر کر دیے داؤد کے ساتھ پہاڑ. یسبحنا، وہ تسبیح کرتے تھے، پہاڑ تسبیح کرتے تھے. والطیر، اور پرندے بھی مسخر کر دیے کہ ارد کے بیٹھ کر زبور شریف سنتے تھے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر شے کو جانتے تھے، جان رہے تھے. یہ سب کوئی چیز بھی ہمارے علم سے باہر نہیں تھی. اور فرمایا ایوب نہیں، سچ درمیان میں رہ گئی. وَعَلَّمْنَا صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو ایک خاص قسم کے لباس کی صنعت اور فن اور ہنر سکھایا کہ تمہارے لیے ایک خاص قسم کا لباس تیار کریں، یعنی زرہ. لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ وہ جو لباس ہے، وہ جو زرہ ہے، وہ تم کو بچائے جنگ کی مصیبت اور مشقت اور زخموں سے، کہ وہ پہن لے تو تلوار اس پر اثر نہیں نہ کرتی، اس کو روک لیتی ہے. اور پھر زرہ بناتے اس طرح نہیں تھے جس طرح یوسف لوہار گھنٹہ لگا کئی مہینے لگا کر بنائے، بلکہ آپ کے ہاتھ میں لوہا موم ہوتا جاتا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا ان کے لیے نرم کر دیا. أَنِعْمَ السَّابِغَاتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اس کی کڑیاں بناتے جاتے ہاتھ سے، اور لوہا موم کی طرح آپ کے ہاتھ میں نرم ہوتا جاتا، اور جب وہ تیار ہو جاتا اچھی طرح اس کنڈیاں کرنی سب، تو زرہ جو تھی جلدی سے آپ وہ فروخت کر دیتے. وہ ایک زرہ آپ کے دن بھر کے خرچے کے لیے کافی ہوتی، گھر وغیرہ. اور یہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہ مانگ کر یہ لیا تھا کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیری مخلوق کی خدمت بے لوث کروں،
تنخواہیں لے کر نہ کروں. اللہ. اور یہ بات بھی اللہ نے ہی سجائی تھی. اب کیا کروں، بعد سے پھر بات یاد آ رہی کہ آپ بھیس بدل کر نا گلیوں میں رات کو پھرا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یار داؤد کیسا بندہ ہے، تاکہ اگر کوئی میرا عیب ہو تو لوگ عیب ہے نا پھر بتا دیتے ہیں نا، منہ پر تو نہیں بتاتے. تو ایک دن ایک فرشتہ، سارے کہتے ماشاءاللہ داؤد بڑے اچھے ہیں، داؤد بڑے اچھے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، وہ انسانی لباس میں تھا. آپ نے کہا کہ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سناؤ کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، کہاں رہتے ہو، یہیں رہتے ہو؟ جی. فرمایا داؤد کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا آدمی تو اچھا ہے لیکن قوم کے خزانے سے اپنی روزی کا بندوبست کرتا ہے. اگر محنت کر کے کما لیتا اور بے لوث فی سبیل اللہ خدمت کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. بات اس کی دل لگی. چنانچہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا کریم تو جانتا ہے میں دن بھر مصروف رہتا ہوں پیغام نبوت کے پہنچانے میں اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے میں. حکومت کی ذمہ داریاں بھی، پوری حکومت آپ کے زیر نگین تھی، بادشاہ تھے نا، خلیفہ تھے، تو اب میں کیسے وقت نکالوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تیرے لیے لوہے کو نرم کر دیا، آج سے تو لوہے کی زرہیں بنا کر ایک جلدی سی بنائی بیچ لی اور وہ ساری گھر کی خرچہ چل گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے اس کو صنعت لبوس سے کھائی. لبوس لباس سے ہی بنا لفظ کہ وہ پہننے والی صنعت فن لتحصنکم من باسکم، تاکہ تمہاری تکلیف سے وہ تمہاری حفاظت کرے، زخموں سے تم کو بچائے. فہل انتم شاکرون، تو کیا شکر گزار بننا چاہتے ہو، شکر کرنا چاہتے ہو؟ کیا شکر کرو گے؟ اس لیے کہا کہ تم پر بھی اللہ کے بڑے احسان ہیں. کبھی سوچا جن کانوں سے سن رہے ہو، جن آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. تھوڑی سی نظر بندے کی ویک ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی قیمتی چیز میرے ہاتھ سے چلی گئی. تھوڑا سا گلا اپ سیٹ ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اب میرا کیا حال ہو گیا. تھوڑی سی دانتوں کی درد شروع ہو جائے تو نہ روٹی کی لذت نہ پانی کی لذت، کچھ نہیں رہ جائے. اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بادل برس رہا ہے. فہل انتم شاکرون، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ آگے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو بھی مسخر کر دیا تھا. عاصفۃ، بڑی تیز رفتار، تجری بامرہ، اس کے حکم سے چلتی تھی. نبیوں کے بارے میں شرک کے شبہ کرنے والوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہوا اللہ کے حکم سے نہیں چلتی تھی، تجری بامرہ ہی، اس کے حکم سے چلتی تھی، سلیمان کے حکم سے چلتی تھی. تو کیا اللہ کے حکم سے نہیں چلتی تھی؟ نہیں، اللہ کے حکم سے ہی چلتی. جب نبیوں کے پاس سے کام ہوتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہوتا ہے، وہ شریک نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فقیر ہیں، محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے. میں تو صرف تجریب امرہ ہی کی ضمیر کا مزہ دلا رہا ہوں. ریحن تجریب امرہ ہی کدھر چلتی؟ الارض التی بارکنا فیہا، اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت کی تھی، یعنی بیت المقدس کی طرف آپ کا تخت اڑا کر لے جاتی تھی جب آپ ہوا کو حکم دیتے. حالانکہ بیت المقدس 3 ماہ کا راستہ تھا، تو آپ صبح شام کو پہنچ جاتے، شام کو صبح پہنچ جاتے، کوئی ہوائی جہاز کی طرح، طیاروں کی طرح. بلکہ شاید وہاں سے طیارے بھی اخذ کیے ہوں انہوں لوگوں. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عالمین، اور ہم ہر شے کو جاننے والے تھے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور سلیمان علیہ السلام کے ہم نے جنات بھی مسخر کیے تھے.
من یغوثون لہو، جو ان کے لیے غوطہ خوری کرتے، سمندروں سے موتی نکال نکال کر لاتے تھے، ڈھیر لگا دیتے موتیوں کے سمندروں سے، جنات نکال نکال۔ سلیمان علیہ السلام کا خزانہ عامرہ بھرپور تھا موتیوں سے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہر طرح کے کام کرتے تھے۔ کوئی تعمیرات پر لگے ہوئے ہیں، کوئی پہاڑوں کو توڑ توڑ کر پتھر لا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں۔ بیت المقدس بھی انہی کے ہاتھوں سے تعمیر کروایا تھا آپ نے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے کھینچ تان کر پوری کرنے کی کوشش کی ہے مختصر وقت میں۔ تو فرمایا اس کے ہم نے وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی حفاظت کرنے والے تھے، اس کے تخت کو فضاؤں میں ہم تھامتے تھے، یعنی ہمارے امر سے جو تھما رہتا تھا اور ہمارے امر سے چلتا تھا، اور شیاطین جنات ہمارے امر سے اس کے قابو میں تھے، تو اصل محافظ تو ہم ہی تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ایوب کا بھی ذکر تھوڑا سا سنا دیجئے، اس پر بھی ہم نے اپنا کرم فرمایا تھا، جب اس نے اپنے رب سے دعا کی تھی، ربی انی مسنی الضر، کہ میرے پروردگار مجھ کو بہت تکلیف اب پہنچ چکی کہ میرا جسم کیڑوں نے کھا لیا، آبلے پڑ گئے اور شہر والوں نے باہر نکال دیا، اور اب تو میری عبادت میں بھی خلل واقع ہوتا ہے، گرچہ زبان میری تیرا ذکر کرتی ہے، دل تجھے یاد کرتا ہے، مگر میرے سارے اعضاء جو ہیں وہ بیماری سے زخمی اور لاچار ہو چکے ہیں۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا۔ بس ایک حدیث یاد آ گئی، میں بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ 3 مرتبہ کہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اب بول مانگ، ارحم الراحمین نے تیری طرف رجوع فرمایا ہے، اللہ رحم الرحمین تیری طرف متوجہ ہوا ہے، اب مانگ۔ یعنی گویا کہ 3 بار ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کہہ کر دعا مانگی جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جائز دعا ضرور قبول ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا